فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ. اقبال کہتا ہے جو بھور آدمی ہے وہ تو کبھی بیڑیوں میں ہے. امام حسین کو دیکھ لو، کبھی کربلا میں ہے، کبھی بیڑیوں میں ہے، کبھی سجدہ سر رکھ کر کٹوا رہے ہیں، کبھی 72 دے رہے ہیں. اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ. اور خیرہ کر رہا ہے تجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہہ رہا ہے کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہا ہے یہ جو مغربیوں کا فروغ ہے نا، جو نئی چمک دمک ہے، جو نیا انہوں نے اسلوب رہا ہے، وہ یہ تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے اتار کر، تیرے سر سے جناب تجھے دوپٹہ اتار کر، یا تیرے تن کے کپڑے چھوٹے کر کر تجھے ترقی کے راز کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہا ہے تجھے یہ آنکھیں تیری دھندلا رہا ہے، فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ. اقبال کہہ رہا ہے کاش تیری نظر کا وہ نگہباں ہو جائے جس کو قرآن نے کہا مازاغ، یعنی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی شریعت تیری نظر کی حفاظت کرے. اور آگے اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے تو نے پڑھ لی ہیں دائیں بائیں عرب عجم کا فلسفہ، تحقیق محقق ساری پڑھ لی ہیں. کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے تجھے صبح ہوا چلتی ہے، صبا سب جانتے ہیں، بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے جو تیری قسمت کی خوشبو تھی اس کا ایک حصہ بھی تو نہیں پا سکا، تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے، اس لیے کہ تو حقیقت سے دور رہ گیا ہے، ماورا ہو گیا ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور اقبال کو سمجھنے کے لیے، اقبال کو پڑھنے کے لیے اور اقبال کو کھولنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان، اگر امت مسلمہ، اگر ہمارے نوجوان دنیا میں کہیں عزت چاہتے ہیں تو وہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں، وہ اقبال کو سمجھنا شروع کریں کہ اقبال ہے کیا اور اقبال کہنا کیا چاہتا ہے. اگر اپنے پڑھ لیں تو بیگانے مر جائیں گے. اور یہی انہی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا ہے کہ بس ان کو ادھر ہی رکھو. وہ خود کہا اقبال نے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور یہ بات طے ہے کہ کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، یعنی لفظ سے لفظ جوڑنا یہ کتابیں سکھاتی ہیں. بالکل انسان کو ترتیل سے پڑھنا آ جاتا ہے، کتاب کھولنی آ جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں. اقبال کہتا ہے مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے کہیں فکر و دانش کا حسن بھی ہے یا نہیں، یا پہلے بھی سب کچھ لپیٹ دیا جا رہا ہے. کہہ رہا ہے مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہرواں دور بھی دشوار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے جس منزل کا تو راہی ہے وہ بہت دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے، یعنی کہ ایمان بچا کر دنیا سے جانا، یعنی کہ اپنے جناب سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا. تو اقبال کہتا ہے منزل رہرواں دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے تو نے اپنی زندگی کو تو چن لیا ہے، لیکن اس کی کوئی منزل کو بھی چنا ہے، اس کے کسی مقصد کو بھی چنا ہے. تو نے جانا کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، تیری منزل کہاں ہے، تو نے رکنا کہاں ہے، تیرا قیام کہاں ہے، سرائے گاہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے تیرا سارا کچھ. کہتا ہے منزل رہرواں دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اقبال کہہ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ جو خیبر ہوا جس کو حضرت علی مولا کائنات نے الٹے ہاتھ پر خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور خیبر فتح ہو گیا، تو سمجھ رہا ہے کہ وہاں تک رک گیا. کہتا ہے نہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. کہہ رہا ہے جس زمانے میں تو جی رہا ہے وہاں بھی دین و وطن کے یہی مسائل ہیں جو اس زمانے میں تھے. آج بھی یہودی، آج بھی عیسائی اپنی تمام سازشوں کے ساتھ تیرے اوپر حملہ آور ہے. کہہ رہا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. اور آگے اقبال نے کہا، کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن شرط ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے. کہہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہٹا کر میری طرف آ. رب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بندے سے رب کی تمنا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے اپنے بندے کے لیے. وہی چاہتا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اقبال کہتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں. اگر یہ کوئی مولوی بات کرتا فتویٰ لگ جانا تھا،
یہ کوئی بھی بات کرے اتنی سخت بات ہے کہ اللہ کو بھی بھروسہ ہو سکتا ہے. کہتا ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کہتا ہے اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں, صرف اپنے بندے کے کھڑے ہونے پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھ پر توکل کرے, مجھے مانے اور میرے علاوہ پھر کسی کو نہ مانے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اقبال کہتا ہے کہ وہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, یورپ کو, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقبال کہتا ہے جن مشینوں کے سہارے پر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ابلیس کی ہے. انسان مشینی نہیں ہے اور اللہ کا بندہ تو بالکل بھی مشینی نہیں ہے. کہہ رہا ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور آگے اقبال نے کہا ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. کہہ رہا ہے کاش کہ تو اپنی مٹی کو اور اپنے وطن کو اور اللہ نے جہاں تجھے پیدا کیا اس کو سمجھ جا, ورنہ تو یورپ کی تمنا رکھتا ہے اور یورپ کے رستے پر جانا چاہتا ہے. تو وہ اقبال نے کہا نا, آپ پڑھے تھے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور اقبال نے آگے کہا اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی. اقبال کہتا ہے افرنگ, شیشہ گرانے افرنگ. اقبال کہتا ہے انہوں نے شیشے کے پرلی جانب ایسے کٹاؤ کر کے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم جس جانب سے دیکھو وہ تمہیں بڑی حسین اور بڑی جمیل نظر آتی ہے, لیکن حقیقت میں وہ سارا افسانہ ہے. حقیقت میں اس کی حقیقت ہے ہی نہیں. وہ چیز ایک ہے, ہزاروں رنگ سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس, حقیقت اس میں کچھ نہیں. کہتا ہے اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اقبال کہتا ہے یہیں اٹھ اور یہیں سے اپنے مقامات اور اپنے طاقت اور اپنی قوت اور اپنا نشاط ثانیہ اور اپنی بلندی پیدا کر. اور آخر میں اقبال نے کمال کہا. اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا, صبا سے بھی نہ ملا بوئے گل کا سراغ. اور کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. اور اقبال کہتا ہے فقر مسیح و کلیم. کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب جو فقر کے رستے پر چلا ہو, جو جناب عشق کے رستے پر چلا ہو وہ کبھی ناکام ہو. کہتا ہے فقر مسیح و کلیم, علم فقیہ و حکیم. کہتا ہے علم فقیہ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ریسرچر بھی بناتا ہے, پروفیسر بھی بناتا ہے, ڈاکٹر بھی بناتا ہے, لیکن مسیح اور کلیم نہیں بناتا. مقام مسیحت اور مقام کلیمیت نہیں دیتا علم. اور فقر مسیح و کلیم, علم فقیہ و حکیم. اور اقبال آگے کہتا ہے علم جو راہ. اقبال کہتا ہے کہ جو علم ہے نا یہ نئے نئے رستے تلاش کرتا ہے. یہ کبھی رستے میں جاتا ہے بھٹک کر واپس آ جاتا ہے, کبھی نئے رستے تک آدھے تک واپس آ جاتا ہے, کبھی جناب کسی, اس کا کوئی رستہ یہ نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ہمیشہ منزل کو جائے گا. اقبال کہتا ہے یہ نئے جو راہ ہے, جو راہ مانی نئے نئے رستے تلاش کرنے والا. علم ہے جو راہ اور فقر ہے دانائے راہ. اقبال کہتا ہے جو عشق ہے نا یہ اپنا رستہ اتنی خوبی سے پہچانتا ہے کہ یہ جس رستے پر چلا جائے وہ رستہ منزل کو یعنی خدا تک ضرور لے کر جاتا ہے. اور آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی. یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے, کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے. اگر معنی رکھتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے. کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے. اقبال پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہتا ہے اگرچہ فقر اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات. اقبال کہتا ہے معنی کہ جناب مال و دولت یہ سارا کچھ, یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہتا ہے جو عشق کے رستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا. یہ اقبال کی نصیحت ہے. کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, یعنی جسور مانا یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے. کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم تمنگری سے نہیں. اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے, سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو، اسباب ان کے کم ہو، ان کو فتح نہ دی ہو. یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے. لیکن اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے. اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے، سرے سے. وہ کہتا ہے نہیں، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، معیشت تو سارے جہاں کی. وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا. اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا. 2 سپر پاور ہیں، 2. اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں، یہ ہے. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا. زور حیدر فقر بوذر صدق سلمان. یہ علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں. وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے، وہ مولانا بھی چھپائیں گے، وہ پیر بھی چھپائیں گے، وہ فقیر بھی چھپائیں گے، کیونکہ اقبال نے جو رستہ دیا ہے وہ رستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر نہیں سکتا. اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل بھی تیرا سوز سے خالی ہے اور آنکھ بھی تیری صاف نہیں ہے. تیری نگاہ میں وہ پاکی نہیں ہے، وہ حسن ہی نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں ہے. ذوق تجلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن، تو انسان پھر تب شروع ہوا ہے نا. کن کے بعد سارے خمیر گن لیے لیکن انسان نہیں بنا، آدم نہیں بنا، لیکن فرمایا کن. کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے، تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے. نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں تم میدان میں آ. اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے، پھر 2، پھر 4، پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے تجھے میدان میں آنا پڑے گا. اور اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو. اقبال کہتا ہے یہ خاک ہے، ہم خاک پہنے ہوئے ہیں، صاف ظاہر ہے خاک ہی ہے ماوا ہمارا. تو اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو، توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہر و ماہ. اقبال کہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو پڑھ دوں جی، خطرناک اقبال بھی پڑھ دوں وہ پھر ہضم نہیں ہونا. اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری، ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا، اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے. اقبال کہتا ہے نہیں، جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے. اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے، لیکن آپ یہ تاریخ درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں، اور امام حسین اپنا جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے. یہ بتایا کہ حج بھی اپنے وقت پر ہے، لیکن جب اسلام اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر سب سے پہلے ضرورت ان چیزوں کی ہے، پھر سب سے پہلے میدان میں آنا ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں کہ حسین خالی سجادہ نشین، حسین خالی صرف حسین ہے، نہیں، حسین اس وقت بھی 2 بڑی درگاہوں کا سجادہ نشین ہے، ایک حرم کعبہ کا اور ایک حرم نبی کا. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نکلنا باہر ضروری نہیں ہے، اسلام کے لیے ہمیں کیا، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے. اسلام جو مولانا بیان کرتے ہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں چلتے. اور اسلام وہ بھی نہیں جو اندر خانقاہوں میں بٹھا کر بند کر کے رکھ دیا ہے، اسلام وہ بھی نہیں. اسلام اور چیز ہے. اقبال اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ تجھے میں بتاتا ہوں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتے ہیں ادھر آپ
میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے سب سے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے تجھے نواز دیتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان شرط ہے۔ ہم سارے بگوڑے ہیں میدان کے، باخدا پوری امت مسلمان 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے۔ وہ تو تم تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں آئے گا کوئی مسیحا، آئے گا کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بات کرے گا، ہمارے لیے کوئی بات کرے گا۔ اقبال کہتا ہے نہیں، فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھے مسلمان، تو ان کفن چوروں سے، ان اقوام متحدہ کے چوروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے، وہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، وہ تیرے برما اور عراق اور بوسنیا کی بات کریں گے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تو کفن چور ہیں، انہوں نے تو بیٹھ کر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس کو میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں قدامت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، اس کو میں فلاں کر دیتا ہوں، اس کو میں جناب یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب فلاں کو اٹھایا فلاں کیا، یہ کر کے میں پوری سلطنت لپیٹ دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، آپ جہاں میں جو مرضی کرتے پھرو۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم میں سوئے ہوئے مسلمان، اٹھ کھڑا ہو، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کھڑا ہو اور اٹھ، بیدار ہو اور اپنے حرم کی خود حفاظت کر اور اپنی نشات ثانیہ دوبارہ طلب کر۔ اور اقبال آخر تو نہیں ہے، اقبال تو آغاز ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال گیا نا یورپ میں، اس نے پیرس میں مسجد دیکھی فرانس میں، تو اقبال مسجد کی خوبصورتی اور اس کی جناب آرکٹ کیا کہتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اس کی بناوٹ اور اس کا نظام اور سارا دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی محروم۔ کہہ رہا ہے بنایا تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے ممبر پر حق بات نہیں ہو سکتی، یہ کمال ہے۔ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، یہ حرم نہیں ہے۔ اقبال مسجد کو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے جس مسجد میں حق بات، جس ممبر سے حق بات بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ اقبال کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، اس کا تن حرم والا رکھا ہے لیکن اندر انہوں نے بت رکھ دیے ہیں۔ وہ بت جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ کو نماز روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا حضور 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر خود بھی گئے۔ کیوں تکلیف ہے جی، کیوں تکلیف ہے پوری امت کو؟ وہ ایٹم بم مار دے پوری دنیا پہ، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہو، اور ہم اپنے آقا و مولا کی تلوار کی حفاظت بھی بڑے ڈر کے کرتے ہیں کہ جناب نہیں جی اسلام امن سے پہلا ہے۔ بھائی اسلام ہر اس عمل سے پہلا ہے جو میرے آقا و مولا نے کیا ہے، صرف امن سے نہیں، ہر اس عمل سے پھیلا ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اقبال کیا کہتا ہے اس پہ؟ کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن۔ کبھی نہیں بتائیں گے یہ اقبال، یہ آپ کو وہی سنائیں گے چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، دائیں بائیں لب پہ آتی ہے دعا، یہ دعا بن کے تمنا آتی ہے، لیکن اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ تو اقبال اور چیز کا نام ہے، اور اقبال نے ایک نظم لکھی ہے کشمیری مسلمانوں کے لیے، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، اور مرغان سحر تیری فضاؤں میں بے تاب اے وادی لولاب۔ اور آخر میں اقبال مجھ سے مخاطب ہے، جو کوئی ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو کوئی جناب صاحب مسند ہے، اقبال کہتا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، کہہ رہا ہے گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ کہہ رہا ہے مولوی صاحب، پنجابی میں ہو جاؤں، کہتا ہے مولوی صاحب اگر تسی بہ کے اتھے صرف نماز روزے اور باقی مسائل ہی دسنے تو پھر تسی خواب دیاں یا جناب موت دیاں گلاں سنا رہے ہو، اگر زندہ رہنا تو انہوں دسو کہ بدر عشق میں پہنچے ہاں، احد عشق میں پہنچے ہاں۔